لو عجیب تر ایمان ان لوگوں کا ہوگا جنہوں نے مجھے دیکھا نہ ہوگا. ہاتھ میں کتاب اللہ ہوگی اور سن رکھا ہوگا کہ کنڈل والی زلفوں والا تھا. کوئی سن رکھا ہوگا کوئی ایسا بھی تھا جس کے نوری مکھڑے کو رب دیکھ کے بددعا کی قسمیں کھاتا تھا. سن رکھا ہوگا کہ جس کی زلفوں کو دیکھ کے رب واللیل اذا سجا کہتا تھا. بس سن رکھا ہوگا کہ کوئی عالم نشرہ کے سینے والا تھا. بس سن رکھا ہوگا کہ جس کی ایک ایک ادا پہ رب قرآن کی آیتیں نازل کرتا تھا. بس سن رکھا ہوگا کوئی ایسا بھی تھا جسے چاند دیکھ کے شرما جاتا تھا. بس سن رکھا ہوگا اسی سننے پہ تو باری باری جائیں گے اور مجھ پہ ایمان لے آئیں گے. مجھ پہ ایمان لے آئیں گے. ان کا ایمان عجیب تر ہوگا. ان کا ایمان عجیب تر ہوگا. تو پتا چلا کہ ایمان عجیب تر ان لوگوں کا جنہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا. جنہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا نہیں اور بن دیکھے ایمان لے آئے. یہ عجیب تر ایمان آقا نے بیان فرمایا. اور اسی طرح آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اشد امتی حبا لی کہ میرا امتی وہ ہے جو مجھے دیکھے بغیر بن دیکھے مجھ سے عشق کرتا ہے. آج بڑے دعوے ہوتے ہیں, بڑے دعوے ہوتے ہیں. جس نے تبلیغ زیادہ کر لی اس نے دعویٰ کیا مومن میں ہوں. جس نے داڑھی بڑی رکھ لی اس نے دعویٰ کیا مومن میں ہوں. جس نے سر پہ ٹینٹ کروا لی اس نے دعویٰ کیا مومن میں ہوں. جس نے ٹغلیں پنڈلیاں ننگی کر لی اس نے دعویٰ کیا مومن میں ہوں. جس نے ماتھے پہ محراب بنا لیا اس نے دعویٰ کیا مومن میں ہوں. جس نے مدرسے زیادہ بنا لی اس نے دعویٰ کیا مومن میں ہوں. جس نے وضع قطع اچھی بنا لی اس نے دعویٰ کیا مومن میں ہوں. جس نے جبا کبا پہن لیا اس نے دعویٰ کیا مومن میں ہوں. آؤ سنو, نہ ایمان تمہارے جبا کبا میں ہے, نہ ایمان تمہاری داڑھی میں ہے, نہ ایمان تمہاری نمازوں میں ہے, نہ ایمان تمہارے مدرسوں میں ہے, نہ ایمان تمہاری تبلیغوں میں ہے, نہ ایمان تمہارے ٹخرے پنڈلیاں ننگی کرنے میں ہے. کیونکہ میرے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا یاتی علی الناس زمان یجتمع فی المساجد ولیس بہم مومن, کہ لوگوں پہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسجدوں میں جمع ہوں گے, مسجدوں میں جمع ہوں گے لیکن ان میں ایک بھی مومن نہیں ہوگا. مسجدوں میں آپ مجھے بتائیں, مسجدوں میں کوئی کاروبار کے لیے آتا ہے؟ مسجدوں میں کاروبار کے لیے آتا ہے؟ مسجدوں میں تو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آتا ہے نا, نوافل پڑھنے کے لیے آتا ہے, اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آتا ہے, اللہ کا ذکر کرنے کے لیے آتا ہے. میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں یاتی علی الناس زمان, لوگوں پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا یجتمع فی المساجد, مسجدوں میں مجتمع ہوں گے, جمع ہوں گے, ولیس بہم مومن, ان میں ایک بھی مومن نہیں ہوگا. پتا چلا لوگوں کو مسجدوں میں گھیر لانا, مسجدوں میں جمع کر لینا, کثرت سے اجتماع کر لینا, یہ مومن ہونے کی علامت نہیں ہے. یہ مومن ہونے کی علامت نہیں ہے. تو آقا مومن ہونے کی علامت کیا ہے؟ تو آقا نے فرمایا مومن ہونے کی علامت کا راز بھی بتا دیا. میرے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اشد امتی لحبا ناس یکون بعدی, ایمان والے وہ ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے اور مجھے دیکھا نہیں ہوگا. من اشد امتی لحبا, اور میرے امتی مجھ سے ٹوٹ ٹوٹ کے عشق کریں گے, ٹوٹ ٹوٹ کے عشق کریں گے. پتا چلا کہ ایمان عشق مصطفیٰ میں پنہا ہے, پنہا ہے. آپ کہیں گے علامہ صاحب کی بات کیسے کر دی؟ ہاں لاما ہوں, علامہ نہیں ہوں. تو بات ایسے ہی نہیں کہ اس کو بھی دلیل دیتا ہوں. آقا کے صحابی آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ میرے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا جواب دیا.
فرمایا قیامت کے بارے میں پوچھنے والے بتا قیامت کی تیاری کتنی ہے؟ عرض کرتے ہیں آقا نہ اعمال ہیں، نہ نمازیں ہیں، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکات، کچھ بھی نہیں ہے، کورا ہوں، ان سے کورا ہوں، خالی ہوں۔ پھر کیا ہے؟ بس اتنا ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا، وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو نوجوانوں، آقا کے غلاموں، پاس ادب کو اپنے پاس دامن میں بٹھا لو، آقا کا ٹوٹ ٹوٹ کے ادب کرو، بس وہ نہ کرو جو نصرانیوں نے کیا اور یہود نے کیا۔ باقی جو کچھ ہو سکتا ہے مصطفیٰ کی شان میں کہہ سکتے ہو کہتے رہو، کہہ سکتے ہو کہتے رہو۔ صحابہ اکرام آقا کا ادب کیسے کیا کرتے تھے، اب ہمیں بھی ادب نہیں رہا، ان سے سیکھیں وہ ادب کیسے کرتے تھے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے جانور قربانی کے ذبح کرنے کے منع فرمایا؟ تو آپ نے ایسے فرمایا 4 جانور، ہاتھ کا اشارہ کر کے انگلیوں کا، فرمایا 4 جانور آقا نے منع فرمائے کہ یہ جانور ذبح نہ کیا کرو۔ ساتھ ہی کہہ دیا میری انگلیاں آقا کی انگلیوں سے چھوٹی۔ بھئی آقا فرما رہے ہیں کہ یہ 4 ایسے اشارہ فرمایا، اس میں ہمارے نزدیک تو بے ادبی کوئی نہیں ہے، صحابہ کے نزدیک اس میں بھی بے ادبی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے کسی نے پوچھا، آپ بڑے ہیں، حضرت عباس سے، آپ کے چچا سے، آپ بڑے ہیں، یہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں، تو جواب سنیں، فرمایا اکبر منی وانا ولدت قبلہ، بڑے تو وہی ہیں میں جب پہلا پیاسی، بڑے تو آقا ہی ہیں، میں پیدا پہلے ہو گیا تھا، میں پیدا پہلے ہو گیا تھا۔ یہ ادب ہے، یہ ادب ہے۔ کسی نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ آپ جو قصر کی نماز پڑھتے ہیں، قصر کی نماز یہ کہاں آئی ہے؟ قرآن میں تو ہے نہیں۔ انہوں نے کہا سوال کرنے والے آج تو نے سوال کیا تو سن لے، ہمارا دین بھی سن لے، ہمارا ایمان بھی سن لے کہ کیا ہے۔ ان اللہ بعث علینا محمد، اللہ نے ہمارے درمیان محمد کو مبعوث فرما دیا ہے، ولا نعلم شیئا، اس کے بعد ہم کچھ نہیں جانتے، جو مصطفیٰ کہتا ہے وہی ہمارا دین ہے، وہی ہمارا دین ہے۔ تو حضرات محترم آقا سے عشق کرو، اگر عشق ہے تو اعمال کارآمد ہیں، عشق نہیں سارے اعمال جہنم کا ایندھن ہیں، جہنم کا ایندھن ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے نوجوانوں بات آ گئی تو وہ یہ حدیث بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔ اب آخری حدیث، بخاری مسلم سیاستہ کی ساری کتابیں، 50 سے زائد کتابیں حدیث، 50 سے زائد کتابیں، ان میں یہ حدیث آئی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں، مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں۔ آپ کو ایک پہچان بھی دے رہا ہوں حدیث کی روشنی میں کہ ایمان والے کو پہچاننا تو کیسے پہچانا جاتا ہے، بے ایمان کو پہچاننا تو اس کی آقا نے پہچان کیا دی۔ اپنی بات نہیں کر رہا، حدیث بیان کرنے لگا ہوں۔ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں کہ اچانک ایک بدبخت کھڑا ہوتا ہے، آقا کو فرماتا ہے محمد اللہ سے ڈریے اور انصاف کیجیے۔ میرے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدبخت مجھ سے بھی کوئی اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا کہ جسے عرش والے بھی امین کہتے ہیں۔ اتنی بات کہی کہ حضرت عمر فاروق کھڑے ہوئے، عرض کی آقا اجازت ہو تو اس بدبخت کا سر تن سے جدا کر دوں۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں عمر، ابھی اسلام نیا نیا ہے، لوگ کہیں گے آپس میں قتل و غارت شروع کر دیں۔ آپ دربار شریف جاتے ہیں نا، یہ 20 سال کے سامنے
تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پشت نہیں کرتے ہیں. بزرگ ہیں وہ بدبخت آقا کی طرف پشت کر کے چل پڑا، آقا کی طرف پشت کر کے چل پڑا. صحابہ اکرام نے پھر وضع قطع اس کی بیان کی کہ وضع قطع کیا تھی. آقا نے فرمایا اس کو دیکھ لو، اس کو تک لو. وضع قطع سنے، گال ابڑے ہوئے تھے، آنکھیں اندر کو دسی ہوئی تھی، داڑھی بڑی گھنی تھی، سر پہ ٹیڑھ تھی، سر منڈا ہوا، تیمبد آدھی پنڈلی سے اوپر اٹھا ہوا تھا، اور دونوں آنکھوں کے درمیان محراب تھا، سجدوں کا نشان. یہ اس کی وضع قطع تھی. میرے آقا نے فرمایا اس کو دیکھ لو، اس کی نسل سے ایسے لوگ آئیں. یہ جو اگلی بات ہے ہمیں نہیں فرما رہے، صحابہ کو فرما رہے ہیں. ایسے لوگ آئیں گے جو اتنی نمازیں پڑھتے ہوں گے کہ تم اپنی نمازوں کو ان کے سامنے حقیر جانو گے. صحابہ کو فرمایا. اور اتنے روزے رکھتے ہوں گے کہ تم اپنے روزوں کو حقیر سمجھو کہ ہم کسی کام کے نہیں، ہمارے روزے. اتنے عبادت میں آگے ہوں گے. پھر قرآن پڑھتے ہوں گے اور قرآن ان کے خلق سے نیچے نہیں اترے گا. اتنا کچھ، اتنی عبادت ہوگی ان کے پاس، لیکن اس کے باوجود آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان میں سے ایمان اس طرح نکل چکا ہوگا جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے اور اس کے ساتھ گوبر اور خون بھی نہیں لگتا. یعنی انہیں خبر نہیں ہوگی، اپنے ایمان میں گمانڈ میں رہیں گے، بڑے اعمال کر لیجئے. تو دیکھیں عبادت کتنی ہے کہ صحابہ اکرام کو فرمایا تم حقیر جانو گے اپنی عبادت کو. دوسری طرف بھی آئے حضرت عبداللہ آقا کی صحابی، کام کیا ہے؟ صرف شراب پینا. کام کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے یہ. کام کیا ہے؟ صرف شراب پینا. شراب پیتے رہتے. کئی دفعہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے حد جاری کر دی، کوڑے لگوائے. ایک دن مجلس لگی ہوئی تھی، آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھ کے باہر گئے. صحابہ اکرام نے کہا تجھ پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی لعنت ہو. آقا نے اتنی بار تجھ پہ حد جاری کی تو پھر توڑ دیتا ہے. آقا نے یہ جملے سن لیے. میرے آقا نے فرمایا خبردار، اس پہ لعنت نہ بھیجو، بلکہ یہ وہ شخص ہے جس سے اللہ اور اللہ کا رسول بھی، اور یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے. اب اس کا کام بھی سن لے کیا تھا. ایک طرف شراب پیتا ہے، نماز روزہ حج زکات کچھ بھی نہیں ہے. دوسری طرف کیا ہے؟ آقا جب سارا دن تھکے ہارے آتے، تبلیغ کر کے، لوگوں کے غم سن کے رنجیدہ ہوتے، پریشان ہوتے، تو اس صحابی کا کام کیا تھا؟ ایک کیسا ٹوٹکا، ایسا لطیفہ سنا دینا، میرے مصطفیٰ مسکرا پڑتے تھے. آقا کو خوش کرنا اس کا کام تھا. ایک طرف دیکھیں امالوں کا بار لگا پڑا ہے لیکن ایمان نہیں ہے. ایک طرف امال نہیں، یار راضی ہے، یار راضی ہے. تو فرمایا اس سے لعنت نہ بھیجو، یہ تو رب کا محبوب ہے. ایک طرف امال بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن مصطفیٰ راضی نہیں، بے ادبی ہے. تو سارے کے سارے امال جہنم کا ایندھن. نوجوانوں، آقا کے غلاموں، عاشقوں، اپنے آپ کو سنوارو. آقا سے ٹوٹ ٹوٹ کے محبت کرو. محبت کس سے پیدا ہوتی ہے؟ سلام سے. پیغام دے کے اجازت. کس سے پیدا ہوتی ہے؟ مثلا میں پیر صاحب کو جانتا نہیں تو ان سے ابتدا کس چیز کی ہوگی؟ بات چیت سے. تو سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے؟ سلام. اور یہاں انشاءاللہ بفضل خدا ایک باقی جتنے بھی وظیفے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ ایک نیا تحفہ دے کے جا رہا ہوں. قبول آئے، پسند آئے تو رکھ لینا، نہ آئے تو ہمارا عشق کا سودا ہے کہ نہ ہوا تو کوئی اور خرید لے گا، لے لے گا. وہ کیا کہ غور سے سنیں کہ سلام ہے. ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ سلام سے. جب سلام سے ہوتی ہے تو پھر آہستہ آہستہ جب ملاقات ہونا شروع ہو جاتی ہے تو پھر تعلق بڑھ جاتا ہے. جب تعلق بڑھ جائے، سلام سے تعلق آتا ہے، تعلق سے محبت ہوتی ہے. اور محبت اس چیز کا نام ہے
کہ حضرت صاحب کا غم میرا غم ہو، میرا غم ان کا غم ہو، ان کا خوشی میری خوشی ہو، میری خوشی ان کی خوشی ہو. جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے کسی کے بارے میں کہ کسی کا غم اپنا غم سمجھو، اس کی خوشی اپنی خوشی سمجھو، تو سمجھ لو تمہیں اس سے محبت ہے. یہ محبت کی علامت ہے. پھر اس سے اوپر ایک درجہ آتا ہے، اسے عشق بولتے ہیں. وہ غازی علم دین شہید سے پوچھو. وہ یہ کہ میرا دوست ہے، اس کو وہ ادھر موجود نہیں، اس کو کسی نے برا بلا کہا، میں نے بغیر سوچے سمجھے کہ میری جان جائے گی، مجھے اس سے عشق تھا، میں نے بغیر سوچے سمجھے جس نے اسے برا بلا کہا اس کا گریبان پکڑ لیا، اس سے لڑ پڑا کہ تجھے جرأت کیسے ہوئی کہ تو نے اسے برا بلا کہا. یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس سے عشق ہے. جیسے راجپال تھا بدبخت، اس نے بدبختی کی تو ایک شہزادہ نوجوان 18 سال 8 مہینے 2 دن کا اٹھا اور بغیر سوچے سمجھے کہ گلے میں پھندا پڑ جائے گا، اس نے پاپ پڑتا ہے تو پڑ جائے، یار کا گستاخ زندہ نہیں رہنا چاہیے، راجپال کو مار دیا. تو نوجوانوں، سلام ایک ایسی چیز ہے جو عشق تک لے جاتا ہے، عشق تک لے جاتا ہے اور بڑے بڑے مغرور کا غرور ختم کر دیتا ہے. مثلا یہ چراغ جو ہے آپ کی چوک، اس کے مثال لے لیں یا یہ موڑ ہی لے لیں. آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، بات آسان کرنا چاہتا ہوں. یہاں ایک شخص چنے کی ریڑھی لگا کے کھڑا ہے، ایک شخص آتا ہے 2011 ماڈل 2D میں بیٹھا ہوا، بڑے غرور و تکبر گھمنڈ کے ساتھ اس چنے والی ریڑھی کے پاس سے گزرتا ہے. وہ چنے والا جو ہے اسے کہتا ہے صاحب السلام علیکم، میں سنتا چلا جاتا. دوسرا دن پھر وہیں سے گزرتا ہے وہ شخص، پھر وہ کہتا ہے صاحب السلام علیکم. اب اس پھر نہیں غور کرتا، لیکن تھوڑا سا رستے میں جاتا ہے تو خود بخود بریک پہ پاؤں آتا ہے. کہتا ہے یار وجہ ضرور ہے، اس نے کل بھی سلام کیا تھا. کہتا ہے چل کل دکھا دے. تیسرا دن آیا، تیسرے دن پھر اس نے سلام کیا. جب اس نے سلام کیا تو اب اس کی تھوڑی گردن میں جو سریا تھا اس میں تھوڑی لچک آئی. اب تھوڑا سا مڑ کے دیکھتا کہ سلام کرنے والا ہے کون. تیسرا دن سلام کر چلا گیا. چوتھا دن آیا تو غرور ہو ٹوٹ گیا، اور ٹوٹ گیا. اس نے کہا صاحب السلام علیکم. اب صرف مڑ کے دیکھتے نہیں، مسکراتا بھی ہے. پانچواں دن جب آیا اس نے کہا صاحب السلام علیکم. اب اس کی سلام کرنے کی دیر تھی. حضرت کا پاؤں بریک پر، ہاتھ سوئچ پر ہے، سوئچ آف کرتا ہے، بریک لگاتا ہے، گاڑی کا دروازہ کھولتا ہے، بغیر سوچے سمجھے جا کے گلے لگا کے کہتا ہے وعلیکم السلام. اب مجھے بتائیں اس مغرور شخص کو باہر کون چیز لے آئی؟ سلام. ہمارے آقا تو لاجپال ہے، رحمت للعالمین ہے، وہ تو ہماری ہر بات کو سنتے ہیں، ہر سلام کو سنتے ہیں. آقا کا یہاں تک فرمان کہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا امتی جب مجھ پہ ایک بار، کتنی بار؟ ایک بار درود بھیجتا ہے تو فرشتے مجھے روزانہ پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں بن فلاں نے یہ درود بھیجا، فلاں علاقے کا رہنے والا ہے، فلاں علاقے کا رہنے والا ہے، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں شخص ہے جس نے آپ پہ درود بھیجا. اب مجھے بتائیں اگر روزانہ صرف ایک بار درود پڑھیں، کتنی بار؟ ایک بار، پہچان ہو گئی. ایک بار روزانہ ہم ملتے رہے مسجد میں جہاں بھی ایک شخص کو، تو پہچان ہو جاتی ہے یا نہیں؟ تو اگر آقا کی بارگاہ میں جو ہر کسی کو پہچانتے ہیں، ہر کسی کو پہچانتے ہیں، تو ان کے سامنے اگر روزانہ ہمارا نام بھی لیا جائے، ہمارے باپ کا نام بھی لیا جائے، تو کل آنکھیں بند ہونے والی ہیں، آنکھیں بند ہونے والی ہیں. قبر میں وہ دیدار ہونے والا ہے. خدا کی عزت کی قسم میرا دل کہتا ہے آپ روزانہ ایک بار اس نیت سے درود پڑھ کے بھیجتے رہیں کہ آقا کے سامنے ہمارا نام لیا جاتا ہے، وہ دل
دن آئے گا, گھڑی آئے گی, ادھر آنکھیں بند ہوگی, قبر میں جائیں گے, ادھر فرشتے پوچھیں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد, بتا اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. تو میرا دل کہتا ہے, آقا فرشتوں کا ہاتھ تھام لیں گے, کہیں گے اس سے نہ پوچھ, مجھ سے پوچھ, یہ تو وہ ہے جو روزانہ مجھ پہ درود بھیجتا تھا, درود بھیجتا تھا. اس لیے اپنے تعلق کو بحال کریں, اپنے تعلق کو مضبوط کریں. وہ تعلق کا ذریعہ درود و سلام ہے. حضور شیخ الاسلام نے جب مشائخ کی, پیر اعظام, پیر کرام, ان جو ہے محفل کی, انہیں بلایا تو وہاں انہیں ایک تحفہ دیا. پیر صاحب, وہ حضور شیخ الاسلام کی طرف سے آپ کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرتا ہوں, اور مریدوں غور سے سنیں. وہ تحفہ کیا دیا آپ نے؟ آپ نے فرمایا کہ مرید آتے ہیں, پتہ نہیں وضو بھی ہے یا نہیں, پیر صاحب کیا کرتے ہیں, صاحب السلام علیکم. آپ نے فرمایا آپ نے ہر مرید, ہر پیر کو کہا اس بات کو آپ کے فیض میں اضافہ ہو جائے گا, اس بات پہ عمل کریں, آپ کا فیض دگنا ہو جائے گا. وہ یہ کہ اپنے ہر مرید پہ لازم کر دیں کہ جب آئے سب سے پہلے وضو کرے, ملنے سے پہلے. اگر وضو ہے تو ٹھیک, وضو نہیں تو وضو کرے. اگر مسجد ہے تو مسجد, مسجد نہیں تو دربار شریف, وہاں بیٹھ کے ایک تسبیح درود و سلام کی پڑھے, پڑھ کے پھر پیر صاحب کو ملنے آئے, پھر دیکھنا فیض کا کیسے منبع پھوٹتا ہے. ایک آپ کو جو عطا ہوا وہ بھی فیض ملے گا, ایک دربار رسالت سے بھی فیض آئے گا. ایک تو پاک صاف ہو کے حاضر ہوں گے, اور ایک آپ کی تکلیفیں بھی دور ہو جائیں گی. تو اس حضور شیخ الاسلام کے دیے ہوئے تحفے پہ آپ لوگ عمل کریں تو آپ دیکھیں کہ آپ کی دنیا کیسے سنورتی ہے. پیر صاحب کا آپ کو دگنا فیض ملے گا, دگنا فیض ملے گا. ایک تو صاحب مزار کو بھی اس کا فائدہ ہوگا کہ آپ ان کے پاس بیٹھ کے, ہر مرید آ رہے ایک بار تسبیح درود شریف بھی پڑھے تو ان کو اصال ثواب ہوتا رہے گا. اور ایک بار اصال ثواب کے درود و سلام کی فضیلت سن لیں کہ ایک قبرستان سے شخص گزرا, ولی تھا, اس نے دیکھا کہ سارے قبرستان والوں کو عذاب ہو رہا ہے, چلا گیا. کچھ دیر بعد واپس وہاں سے گزرا تو سب آرام سے ہیں. کسی قبر والے کو سے پوچھا, بھئی میں ابھی تھوڑی دیر گزرا, تم سب کو عذاب ہو رہا تھا, اب سارے محفوظ ہو, اللہ کی رحمت تمہیں گھیرے ہوئی ہے, کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا یہاں سے ایک اللہ والا گزرا ہے, اس نے صرف ایک بار درود پڑھ کے سارے قبرستان والوں کو جو ہے اس کا اصال ثواب کیا ہے, اللہ نے سب سے عذاب اٹھا لیا. تو آپ لوگ اس پہ عمل کریں, دیکھیں آپ کو کیسے پیر صاحب کا فیض ملتا ہے. ایک تو دربار رسالت سے فیض آئے گا, ایک انہیں جو فیض عطا ہو اس کا بھی فیض ملے گا, دوہرا فیض. پاک صاف ہو کے رہیں گے تو آپ کی جو ہے دل کی کیفیت بھی بدل جائے گی, اور نگاہ ولی کی تاثیر بھی بدل جائے گی. تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب عطا فرمائے اور آقا کا عشق عطا فرمائے. اور ایک اور بات کہ یہاں جو 11ویں شریف ہوتی ہے, اسے 11ویں شریف کا نام دیں, لیکن ہفتہ وار جمعرات کو یہاں حلقہ درود کا انتظام کریں. حلقہ درود بیٹھ کے جو ہے مغرب کے بعد رکھ لیں, عصر کے بعد رکھ لیں, وہ حلقہ درود کا انتظام کیا جائے جہاں آپ سارے بیٹھے ہوں, درود و سلام پڑھا جائے, اور کوئی کام نہ ہو, ایک تلاوت ہو, ایک مختصر 2 اشعار کی نعت ہو, اس کے بعد آدھے گھنٹے کے لیے درود ہو, اس کے بعد دعا ہو. پھر جب 11ویں شریف ہو تو سارا درود اکٹھا ہو, اکٹھا ہو, وہ گلدستہ آقا کی بارگاہ میں حضور غوث اعظم کے صدقے پیش کریں, تو پھر دیکھیں اور فیض کیسے بڑھتا ہے. تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, آقا کا ادب, آقا کی عقیدت, آقا کا عشق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تاجدار کائنات کی صرف و ثنا بھی ہوئی ہے, تو میں انتہائی محبت کے ساتھ یہ آپ کی گوشگزار کرنا چاہتا ہوں کہ ہر پہلو میں نظر دوڑاتا گیا اور جس چیز کا علامہ ذکر کرتے گئے
میری نگاہیں وہاں تک جاتی رہی جو کچھ میرے علم میں تھا، لیکن خدا کی عزت کی قسم اس پاکیزہ دربار میں کھڑے ہو کے یہ کہتا ہوں، اور میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ آپ خطاب فرما رہے تھے اور حضور قبلہ پیر صاحب اس کو سماعت فرما رہے تھے، اور آپ کے جذبات اور آپ کے چہرہ مبارک کو بھی دیکھ رہا تھا کہ آپ اس جگہ پہ بیٹھ کر اس جہاں میں اپنے مرشد، اپنے والد گرامی کے اس عرص پاک کو سن رہے تھے اور آپ خوش ہو رہے تھے اس دنیا میں، اور میرے بادشاہ وہاں خوش ہو رہے تھے، میرے تاجدار اپنی تربت پہ خوش ہو رہے تھے کہ میں علم کا منبع رکھتا تھا، علم پھیلایا بھی بہت ہے، علم سکھایا بھی بہت ہے۔ آج میرے عرس کی تقریب میں وہ علمی شاکار، وہ علمی سودا تقسیم کیا جا رہا ہے جس کا میں ازل سے خواہش رکھتا تھا۔ تو دوستان محترم، انتہائی محبت کے ساتھ یہ محفل انشاءاللہ، یہ محفل میرے مصطفیٰ کی آباد رہے گی۔ اب میں محمد لطیف صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور تاجدار کائنات کے حضور ہدیہ گلہ عقیدت پیش کریں۔ سائیں صاحب ایک نعرہ لگوائیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں وہ کہیں بھی رہے، وہ مدینے میں ہے۔ عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ کہیں بھی رہے، وہ مدینے میں ہے۔ اور حضور اپنی محفل میں ہے بس یہی سمجھ لو کہ یہ محفل مدینے میں ہے۔ پڑھیے نا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا سب حضرات مل کر پڑھیں تاکہ سب کی حاضری ہو جائے۔ دل نبی دے نظارے کو رجدا ہی نہیں، دل نبی دے نظارے کو رجدا ہی نہیں، دل نبی دے نظارے کو رجدا ہی نہیں۔ سونا تو سانجیا جگ وچ لبدا ہی نہیں، سونا آقا جیا جگ وچ نہیں، سونا تو سانجیا جگ وچ لبدا
نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن سونے نبی دی زبان پیارے آقا دی زبان مدینے والے دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں دل نبی دے سارے کولو رجدا ہی نہیں سونا تو سانجیا جگ وچوں لبدا ہی نہیں کیا آپ خدا جبرائیل تو جا کیا آپ خدا جبرائیل تو جا کیا آپ خدا جبرائیل تو جا جا کے نبی نو لے آ عرش سجدہ ہی نہیں جا کے نبی نو لے آ عرش سجدہ ہی نہیں دل نبی دے نظارے کولو رجدا ہی نہیں نبی چڑھے نے براق پہنچے عرشوں تے آپ نبی چڑھے نے براق پہنچے عرشوں تے آپ نبی چڑھے نے براق پہنچے عرشوں تے آپ کو پہنی ہے آواز کوئی ڈگدا ہی نہیں کو پہنی ہے آواز کوئی ڈگدا ہی نہیں دل نبی دے نظارے کو رجدا ہی نہیں سونا تو سمجھیا جگ وچوں لبدا ہی نہیں دونوں ملے نے پیارے پردے کھل گئے نے سارے دونوں ملے نے پیارے پردے کھل گئے نے سارے دونوں ملے نے پیارے پردے کھل گئے نے سارے بیٹھے کر دینے نظارے کوئی رجدا ہی نہیں بیٹھے کر دینے نظارے کوئی رجدا ہی نہیں دل نبی دے نظارے کولو رجدا ہی نہیں سونا تو سانجیا جگ وچوں لبدا ہی نہیں عطا فرمایا محبوبا زمانے سارے تیرے نے سب حضرات مل کر پڑھیں تاکہ سب کی حاضری ہو جائے خدا فرمایا محبوبا زمانے سارے تیرے نے عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے عرش والے فرش والے دیوانے سارے میں شاہرک تو بھی نیڑے ہاں تو جانا تو بھی نیڑے ہے
شارک تو بھی نیڑے ہاں تو جانا تو بھی نیڑے ہے میں شارک تو بھی نیڑے ہاں تو جانا تو بھی نیڑے ہے یہ جانا کی دلا اندر ٹھکانے سارے تیرے نے اے جانا کی دلا اندر ٹھکانے سارے تیرے نے عرش والے فرش والے دیوانے سارے اذاناں وچ نمازاں وچ دروداں وچ سلاماں وچ اذاناں وچ نمازاں وچ دروداں وچ سلاماں وچ پیر صاحب کے حکم کے مطابق جو کہ میری اس دربار کی پہچان ہے درباری نعت جو کہ مجھ سے حضرت بابا جی جب بھی میں کوئی نعت پڑھتا تو آخر میں وہ جو مجھے کہتے کہ یہ نعت پڑھو میں سجاتا رہا آقا کی محفلیں مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا سنیے اور سب پڑھیں اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا میں سجاتا کی محفل پاک اپنے اختتام کو پہنچی اور فخر الاولیاء مولانا عزیز احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے پاک کی تقریب تقریباً شروع ہوگی. الحمدللہ یہ بالکل
محسوس ہو رہا تھا اور ہو رہا ہوتا ہے ہمیشہ ہی کہ تمام ارواح پاک اور بالخصوص بابا جی سرکار الحمدللہ اسی طرح جلوہ افروز ہیں. ہماری آنکھیں دیکھ نہیں پا رہی ہیں کیونکہ ہمارا وہ اتنا ہمارے اندر وہ اسٹیمنا نہیں ہے، ہمارے اندر وہ بات نہیں ہے. الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له